السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن خون، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند۔ اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص نعمت ملت، شہزادہ غوث اعظم۔ بعد حمد و درود ممبر تشریف فرما میرے امام کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ پورا مجمع بولے ایک ساتھ، ذرا زور سے بولو تاکہ آپ کے دل بھی جو ہے وہ، جن کے دلوں میں ذرا تھوڑی بہت جنگ جو ہے وہ زنگ لگ گئی ہو، وہ بھی ہٹ جائے۔ زور سے بولو، والے بھی بولیں ذرا۔ ہاں، اور الحمدللہ ہی کہا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ شخص ساتھی سے کسی نے پوچھا بھئی کیا حال ہے، رونے لگے، کہ حضور کوئی گستاخی کر دی جو رو رہے ہیں آپ؟ میں نے تو صرف آپ کا حال پوچھا ہے، یہی تو پوچھا ہے کیا حال ہے؟ تو شیخ ساتھی رو کے بولے کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر اللہ کی ناشکری سے میری زبان آج تک باز نہیں ہے۔ رابعہ بصری نے دیکھا ایک آدمی نے اپنے سر پہ ایک پٹی باندھ رکھی ہے، پوچھا یہ کیا ہو گیا تیرے سر میں؟ کہنے لگا وہ میرے سر میں درد ہے۔ تو اس کی پٹی پکڑ کے نوچ دی رابعہ بصری نے اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پوری زندگی تیرا سر ٹھیک ٹھاک رہا، کبھی درد نہیں ہوا، اس مالک نے کتنی اچھی صحت دی تھی تجھے، تو نے کسی سے نہیں کہا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ آج مالک نے ایک ذرا سا سر میں درد دے دیا ہے تو پوری دنیا کو دکھاتا پھر رہا ہے، اس کی شکایتیں کرتا پھر رہا ہے۔ انسان ناشکر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ آپ بیٹھے آرام سے، یہ نعمت ملت کا عرص ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے نعمتیں لے کے اٹھیں گے، ہے نا؟ جو لوگ نہیں بولنا جانتے ہیں اللہ انہیں بھی بولنے کی توفیق دے گا۔ یہ آپ اپنے گھر سے آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ ایمان نہیں ہے آپ کا؟ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے اور میرا نام وہی لیتا ہے جسے میری مرضی ہوتی ہے۔ فرماتے غوث العظم کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے میں محبت کرتا ہوں، وہ بعد میں محبت کرتا ہے۔ تو کیا ذرا مائک ٹھیک کریں بھائی، ہلکی سی آواز اس کی جو ہے نا وہ تھوڑا بڑھا دیں۔ مائک آپ کا بہت اچھا ہے، میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرس کو سلامت رکھے، اس کی رونقوں کو سلامت رکھے۔ بہت اچھی مجمع ہے، پبلک بہت اچھی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، ایسے یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھے تو کہہ رہا ہوں، میں اڑیسہ کے لوگوں سے مدینے میں ملا ہوں، تو سارے زائرین میں ان کا ادب اور ان کا عشق میں نے بالکل الگ دیکھا۔ میں نے علامہ حنیف صاحب کو دیکھا مدینے میں، حضور کی بارگاہ میں ایسے زاروں قطار روتے ہوئے جیسے کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، تب بھی کوئی اتنا نہیں روتا۔ اور
ان اڑیسہ کے لوگوں کا جتنے بھی حبیب ملت کے ساتھ لوگ گئے تھے ان سب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کا ادب دیکھا, حضور کی بارگاہ میں چلتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, روتے ہوئے, حضور کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہوئے جب دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ جب اس وقت کے ان اڑیسہ کے عاشقوں کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے ان کے دل میں عشق رسول پھونکا ہے اس مجاہد ملت کا کیا عالم ہوگا. جب ان غلاموں کی عشق کا یہ عالم ہے تو پھر مجاہد ملت کے عشق کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے عشق کا یہ عالم ہے کہ ان کے خلیفہ کے اتنے ماننے والے ہیں, عاشق ہیں, تو یہ بتاؤ مجاہد ملت کے ماننے والوں کا حال کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم. بولو تو سرا, بولو تو صحیح یار, میں تھوڑا سا آپ کو چیک کر رہا ہوں. یہ مجاہد ملت کا علاقہ ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو تم اڑیسہ میں پیدا ہوئے, اور یہ بھی شکر ادا کیا کرو کہ مجاہد ملت بھی اڑیسہ میں پیدا ہوئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا مدینے میں, مکے میں, اور جب مدینے میں ان کا ایک غلام آیا تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے پیر مدینے نہیں آئے, میں اکیلا مدینے آ گیا. ان کا مرید بارگاہ رسالت میں حاضری کر رہا ہے, مگر گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر کے روتا ہے. یا رسول اللہ, میرے پیر کو واپس بھیج دیا گیا مکے سے. کتنا عشق تھا مدینے آنے کا, مگر مکے سے واپس بھیج دیا گیا. کاش میرے مجاہد ملت بھی میرے ساتھ ہوتے, کاش میرے مجاہد ملت بھی ہیں. حضور کی بارگاہ میں روتے 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 وہ عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ, جب آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت آئے تھے تو آپ نے اپنا دیدار کرایا تھا, مگر جب ان کے بیٹے کا مرید آیا تو اسے تو مکے سے واپس بھیج دیا گیا. جب مجاہد ملت آئے, جب ذرا غور کریں آپ, جب وہ رو دھو کے سو گیا, میرا امام کہتا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, لبا ہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, اتنے مزے کی بھیک تیرے باپ در کی ہے. وہ مرید بیان کرتا ہے کہ جب میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک آدمی نے اسی کمرے سے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد حضور کے گنبد کے قریب لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ 4 کرسیاں لگی ہیں. ان 4 کرسیوں پر چاروں خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, اور 2 کرسیوں پہ امام حسن ہے, امام حسین ہے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا دیکھو وہ تخت پہ جو تشریف رکھتے ہیں ان کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ نبی پاک ہے. وہ مرید کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھا, جب مجھے ایک ہی خواب میں حضور کا بھی دیدار ہوا, ان کے تاروں خلفاء کا دیدار ہوا, حسن و حسین کا بھی دیدار ہوا. تو میں وہاں جا کے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے, اور وہ ان سارے لوگوں کے سامنے نوکری کر رہا ہے. وہ وہاں پر جو ہے وہ سنتری بنا ہوا ہے, وہ میرے نبی پاک کے آس پاس پہرا دے رہا ہے. میں نے جب اس شخص کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ مجاہد ملت رئیس اڑیسہ ہے. میں نے یہ اتنی جلدی جلدی تقریر کی کہ آپ تھوڑا سا ہلکا نہ سمجھ لیں. ایک دم میں نے کہا کہ اب تھوڑی دیر تمہید ہوتی ہے, اتنی دیر میں لوگ نکل جاتے ہیں, ان کی توحید ہو جاتی ہے. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اب کہو نا اللہ کا شکر ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن ملا, اللہ کا فضل ہے. آج کی میری تقریر جو ہے نا وہ میں نے کرنی تو ہے ہی, مگر میں سوچ رہا تھا کہ 2-3 شعر میں بھی پڑھوں. یہ تاج اورنگ آبادی صاحب جو ہیں یہ تو بہت اچھے شاعر ہیں. میں تو ان لوگوں کے سامنے خاص طور سے سراج بھائی اور یہ تاج بھائی دونوں استاد ہیں شعرا شاعری میں, تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اجازت ہے ان لوگوں کی سے سما خراشی کی معذرت کے ساتھ؟
کے سامنے کر دوں 2-3 شعر اجازت ہے. ایسے ذرا پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کون کون سننا چاہتے ہیں. ادھر والے ہی بتائیں ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہی عاشق ہے, ایک ہی عاشق ہے یا کوئی اور بھی عاشق ہے؟ حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت, تکبیر. میں سرکار حضور مجاہد ملت, حضور کی مجھ سے ایک صاحب نے فرمائش کی, پڑھ رہا ہوں, میں پڑھتا نہیں ورنہ میں اس ماں کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا میں اس سے زیادہ بڑی ماں آج تک نہیں گزری. کائنات میں کتنے نبی آئے ہیں دنیا میں, کسی کی ماں کا نام نہیں لوگوں کو نہیں پتا اللہ ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے کسی کو؟ نوح علیہ السلام کی ماں کا نام, اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام اللہ ماشاءاللہ. کسی کو پتا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام؟ اگر پتا ہو تو بتائیں. کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا, الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا, صالح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا. ذرا غور کریں, مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال, فوراً حضور کی امی کا, چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرتیں دی ہیں نا, ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. اجابت کا سہرا عنایت کو جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائیں سبحان. پڑھ دوں حضور سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر. تو حضور کی امی سے اگر پیار کرو گے تو میرے حضور آپ سے پیار کریں گے. بولیں ذرا سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. بولے تو صحیح سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. سید الانبیاء رکھتی یہ خاندان ہے. اچھا سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ تاج بھائی آپ کی خاص طور سے اس شعر پر آپ کی توجہ. سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور سب کی ماں سب کی جان ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان جو ہوتی ہے وہ مائی ہوتی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ غور کریں آپ, اب ذرا غور کریں, سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. زندہ باد, زندہ باد. پھر سے پڑھ کے جاؤ حضور. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, یہ جو مسلمانوں کا لبادہ پہنتے ہیں معاذ اللہ, یہ جو دوسرے نمبر کے لوگ ہیں وہابی دیوبندی, یہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں معاذ اللہ کہ ان کی امی مسلمان نہیں تھی. مگر سنی کیا کہتا ہے سنیں. عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کیا کہتا ہے سنیں. اللہ کرے تو یہ شعر آپ سن لیں ٹھیک سے. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی
ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ایمان ہی ایمان ہے. بس میں نے شعر پڑھ دیا. میری تقریر شروع ہوئی. ایگو کم کر کے بھائی آواز بڑھا دیں. تقریر کا آج کا عنوان یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے ایمان کے بعد جو آپ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ وقت. کیا ہے؟ اور جس نے اپنا وقت دیا اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دے دیا. مولا علی فرماتے ہیں میری نظر میں زندگی کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. مولا علی فرماتے ہیں تمہاری نظر میں تمہاری سانسیں سانسیں ہیں, میری نظر میں بڑھتا موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. اگر نعمت ملت کی اور سے ہم خالی چلے گئے تو پھر کہاں سے جھولی بھرے گی بتاؤ؟ اگر یہاں سے ہمارے عقیدے اور اعمال کی اگر اصلاح نہ ہوئی تو ہم کہاں جا کے جھولی پھیلائیں گے؟ آج کل کے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. کچھ نہیں بچا نوجوانوں کے پاس. ان کے پاس تنہائی میں کچھ نہیں بچا. ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. میری طرف دیکھیں, غور کریں, اس طرف دیکھیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے. اور وقت ذرا غور کریں آپ, وقت اتنا قیمتی ہے کہ ذرا غور کریں. ایک آدمی ہے ہسپتال میں جو ہے وہ بھرتی ہے. اب اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپے لے کے میرے باپ سے 10 منٹ میری بات کرا دو, میں ابھی دبئی سے آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر تیرا باپ مر چکا ہے, کہ 20 لاکھ روپے لے لو. کہ تیرا باپ مر چکا ہے, بھاگ جائے یہاں سے, تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب 50 لاکھ روپے لے لو, میرے باپ سے میری بات کرا دو. کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ واپس اسے نکال دیا. کسی نے پوچھا کیا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی تھی جو اتنا اتابڑا ہو رہا ہے باپ کے لیے؟ کہنے لگا جب میرے پاس وقت تھا, جب ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا. اب میرے پاس وقت ہے تو ابا کے پاس وقت نہیں ہے. میں نے اپنے ابا سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی. آج جب میں آیا ہوں تو دیکھو میں 50 لاکھ روپے دیتا ہوں, پھر بھی میرے باپ کے 5 منٹ نہیں مل رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وقت گزر جائے تو میاں لاکھوں میں نہیں خریدا جا سکتا, اربوں خربوں میں نہیں خریدا جا سکتا. مگر میرے کہنے کا مطلب نوجوانوں سے صرف اتنا سا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ یہ جو آپ روز یہ جو 3 GB 2 GB خرچ کرتے ہو اپنے فیس بک میں, اپنے انٹرنیٹ میں, اور یہ سمجھ کے کہ اگر ہم نے یہ وقت اگر ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا تو پھر ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, ہمارا لاس ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ یہ تو 100 روپے میں 2 GB مل سکتی ہے, یہ تو 200 روپے میں 5 GB مل سکتی ہے. مگر یہ جو تمہاری زندگی یہ جو دیمک کی طرح فیس بک کھا رہا ہے, یہ جو یوٹیوب کھا رہا ہے, کیا یہ واپس آ سکتا ہے؟ اوچے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا, اوچے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا. موبائل ضرورت کے لیے بنا تھا مگر ہندوستان میں سب سے زیادہ سستا ہے موبائل کا ڈیٹا, تاکہ لوگ لگے رہیں اس میں, برباد ہوتے رہیں. مسلمان لڑکوں کو دیکھو, ان کی تنہائیاں برباد, ان کے موبائل کے اسٹیٹس دیکھو. اسٹیٹس پہ میاں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت. علماء لکھتے ہیں جو چھپ کے گناہ ہو وہ گناہ ہوتا ہے, اور جو کھل کے گناہ ہو وہ گناہ نہیں رہتا, وہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہو جاتی ہے. مگر آج مسلمانوں لڑکوں کے موبائلوں سے بغاوت کی بو آتی ہے. وہ اپنے اسٹیٹس پہ لڑکیوں کے فوٹو لگاتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, گندے گندے اسٹیٹس لگاتے ہیں, گندے گندے گانے, نیم برہنہ لڑکیاں جو رقص کر رہی ہیں ان کی تصاویر لگاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام ہے, ذرا غور کریں, نام ہے محمد یوسف, نام ہے محمد ساجد, نام ہے محمد عارف, نام ہے جو ہے وہ یوسف, اور نام ہے جو ہے وہ عمر, نام ہے ابو بکر, اور لگایا ہوا کیا ہے؟ گندا اسٹیٹس, گھٹیا اسٹیٹس. اور اسٹیٹس لگانے والے تیرا یہ اسٹیٹس تو دیکھ, تو جب کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں تو اسے مسلمان سمجھتا تھا, میں تو اسے عاشق رسول سمجھتا تھا, مگر اس کے موبائل میں تو گندے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں, تصویریں گندی لگی ہوئی ہیں. ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ یاد رکھ پہلے کے زمانے کے بھکاری اچھے تھے ہم سے, کہ جمع مسجد کے اندر ایک آدمی, ذرا غور کرے, بھیک مانگ رہا ہے. ایک انگریز گیا, جا کر کے اس نے بھیک مانگی, اس نے اپنے پیسے پرس میں سے نکال کے کچھ دیا, آگے بڑا, انگریز کا پرس گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد فقیر نے دیکھا کہ پرس گرا ہوا ہے تو پرس اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پرس کے اندر پیسے دیکھے مگر چھپا کے ایسے ہی رکھ دیے. 3 مہینے کے بعد انگریز آیا, کہ یہ آپ کا پرس ہے؟ انگریز بولا ہاں میرا پرس ہے, مگر یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا بھکاری ہوں. کہ اس میں اتنے پیسے تھے, تیری زندگی
زندگی بدل سکتی تھی، تو نے اس میں سے پیسے نہیں نکالے. کہ میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، میں اپنے نبی کا امتی ہوں. اگر آپ کے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں. لہٰذا یہ پرس اپنا آپ رکھ لیں. انگریز بولا یہ بتا تو جب اتنا نیک ہے تو پھر تیرے نبی کی نیکی کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اور اپنے اسٹیٹس گندے لگانے والے سن، اب کوئی ابو بکر عمر نہیں آئے گا، اب کوئی عثمان و علی، اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی، اب کوئی معین الدین چشتی، اب کوئی غریب نواز، اب کوئی نظام الدین اولیاء، اب کوئی اعلیٰ حضرت، اب کوئی مجاہد ملت دنیا میں نہیں آئیں گے. اب جتنا بھی اسلام دنیا دیکھے گی وہ تجھے دیکھ کے دیکھے گی. اگر تو نیکوں کی زندگی گزارے گا تو اسلام نیکوں کا مذہب کہلائے گا. تو بگڑ جائے گا تو اسلام بگڑے گا. بڑائی کو کم کر دیں بھائی. مسلک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اب تو میاں اتنی بے غیرتی ہو گئی، اتنی بے غیرتی ہو گئی، اپنی بہنوں بیٹیوں کے اسٹیٹس موبائل پہ لگنے شروع ہو گئے. ہائے ہائے کل تو دیتا تھا جان اپنی بیٹی کی عزت کے لیے بہن کی، مگر آج اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے. ارے تیرے اسٹیٹس پہ یہ گندی تصویر، تیرے اسٹیٹس پہ تو گنبد خضرا کی تصویر ہونی چاہیے. تیرے اسٹیٹس پہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیں لگنی چاہیے. تیرے اسٹیٹس پہ تو غوث اعظم کے گنبد کا فوٹو ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو پہچان لیں میرے موبائل میں جس کا نمبر سیو ہے یہ دنیا والے کا غلام نہیں ہے، مدینے والے کا غلام ہے. مگر جب قوم اپنے رہنما کو بھول جائے، جب قوم کو اپنے رہنما یاد نہ رہے تو اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آ جائے گا. تو ابھی یو پی میں الیکشن ہوئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ تو حکومت آ جائے. ارے یار یہ بتائیں یہ تمہیں کامیابی دلائیں گے؟ تمہارا کوئی ایسا نیتا ہے آپ کی نظر میں، کوئی ایسا پولیٹیشین جس کے آپ کرتے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ آپ کوئی ایسا آدمی ہے آپ کا نیتا جس نے گھوٹالہ نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا نیتا ہے ہندوستان میں جس پر الزام نہ لگے ہو؟ تو پھر تمہیں اپنے نیتا انہیں بنانا چاہیے. فلاں ہیرو میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں نیتا میرا آئیڈیل ہے. فلاں آ جائے گا تو وقت بدل جائے گا. وقت ابھی نہیں بدلے گا. وقت یاد رکھو جو قوم اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہے اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ارے تمہارے پاس تو ایک ایسا رہنما موجود تھا دنیا کے اندر کہ جو 10 سال حکومت کی اس نے، مگر اس کی پاکی کی قسم یہودیوں نے بھی کھائی، نصرانیوں نے بھی کھائی، ہندوؤں نے بھی کھائی، پارسیوں نے بھی کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی اور اس کے کپڑے پہ 17 پیمت لگے ہوتے تھے. مگر سنو 10 سال کے اندر اس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن کے اندر اس نے جو ہے وہ 3 دن کے اندر ایک مسجد، اس نے 10,000، اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے. یعنی ایک دن میں 3 شہر فتح کرتا تھا. 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں اس کے دور حکومت میں ایک مسجد تیار ہوتی تھی. وہ ایسا عاشق تھا، وہ بالکل سادے کپڑے پہنتا تھا، وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا تھا. مگر اس کے بارے میں مائیکل آرٹ نے 2003 میں کہا تھا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اگر 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عدالت فاروقی. وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر اسکودہ دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. امی عائشہ کی وصیت میں شامل فرماتی ہے جب بھی تم اپنی محفلیں سجاؤ تو عمر کا ذکر ضرور کرو، کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں پروردگار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، نزول. ابھی کچھ دنوں میں حضرت عمر کا عرس ہے، ان کی یوم شہادت. بولو تو صحیح سبحان اللہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
بولو تو ذرا سبحان اللہ. عمر کون؟ عمر میاں عمر کون؟ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی تھی وہ عمر. کون عمر میاں؟ میری طرف توجہ کریں اور غور کریں. اس ساری کتب میں یہ واقعات موجود ہیں. سارے لوگ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. عمر کو صرف آزاد سنو، علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے. عمر صرف دنیا کا بادشاہ نہیں تھا. دنیا بادشاہ تو دنیا دار کرتے ہیں، عمر تو دنیا پر بھی حکومت کرتے تھے اور پانی پر بھی حکومت کرتے. بولو سبحان اللہ. پانی پر بھی حکومت، مٹی پر بھی حکومت. بولو سبحان اللہ. بولو نا. مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت. ذرا غور کریں. آگ پر حکومت، آگ پر حکومت. مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر کے وہ تمیم داری امام کے ساتھ کہنے لگے حضور وہاں پہ باہر پہ آگ جو ہے بہت تیز آ رہی ہے شہر کی طرف. جوالا مکھی پھوٹ چکی ہے، پہاڑ کے اندر سے جوالا نکل رہا ہے. اگر آگ کو نہ روکا گیا تو شہر تک آ جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا لو میری چادر لے کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ سوچا، میں نے سوچا عمر سے کہوں ارے چادر تو چل جاتی ہے آگ سے. میں نے عمر کا جلال دیکھا تو میں ڈر گیا. ڈرتے ڈرتے چادر لے کے گیا. میں نے جب دیکھا آگ کی طرف تو میں جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک گیا. پھر میں نے عمر کی چادر سے اشارہ کیا. کہتے مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب عمر کی چادر دکھائی تو ایسے آگ بھاگ رہی تھی جیسے ڈنڈے کو دیکھ کے جانور بھاگتا ہے. اور آگ پیچھے ہوتی چلی گئی اور دنیا کو بتا گئی کہ جب عمر کی چادر اگر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا. مسلک اعلیٰ حضرت عرس حضور قاری ملت. آج میں حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ. آج میرے حضور خوش ہوتے ہوں گے. میری امت عمر کو یاد کر رہی ہے. عمر کون؟ عمر حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں. عمر منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، عمر منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. ساریہ 1200-1300 کلومیٹر دور عراق میں جنگ لڑ رہے تھے. میں نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو ساریہ اور اسے پہاڑ کی بات کیا کر رہے ہو یہاں سے اتنی دور سے؟ کہنے لگے بس میرا دل چاہا تھا تو میں نے کہہ دیا، بس آپ چھوڑو علی. کہتے ہیں مولا علی میں نے نہیں چھوڑا، میں نے لکھ لیا جس دن کہا تھا، جس وقت کہا تھا. جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا عمر کی آواز پہنچی تھی؟ توجہ، عمر کی آواز پہنچی تھی؟ کہنے لگے ہاں. اگر عمر کی آواز نہ پہنچتی تو پیچھے سے ہمیں دھوکے سے حملہ ہو جاتا، ہمارے سارے لوگ شہید ہو جاتے. حضرت علی مسکرائے اور فرمایا لوگوں عمر کو اللہ نے خالی دنیا پہ حکومت نہیں دی ہے بلکہ ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا محفل سے اپنی، کسے؟ بولو ذرا بولو، کسے؟ منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو ہم علی کا ذکر کرتے تھے. اور جب ہمیں شیطان کو بھگانا ہوتا تھا تو ہم عمر کا ذکر کرتے تھے. بولو تو ذرا، بولو تو صحیح. تو ہم کس کا ذکر کرتے تھے؟ بولو تو ہم، بولو تو صحیح ذرا، بولو عمر کا. بولو بولو. حضرت دیکھو، آپ دیکھو ہوا ہو گیا، وہ آگ ہو گئی، ہوا ہو گیا. اب دیکھو ایک مرتبہ زلزلہ آیا مدینے میں. زلزلہ کیا آیا؟ مدینے میں زلزلہ آ گیا. اچھا زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگتے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ زلزلہ آیا تو آنکھوں میں آنسو لے آئے، رونے لگے، اللہ اکبر. اور زمین سے کہنے لگے کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو لرز رہی ہے، جو تجھ پہ زلزلہ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زلزلہ اسی وقت ٹھہر گیا. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں ایسا روکا ہے عمر نے آج تک نہیں آیا. زندہ باد، زندہ باد. واہ 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 واہ. دیکھو جن لوگوں کا دل لگ رہا ہو ذرا بول دے سبحان اللہ. بیٹھو بھائی بیٹھو، لوگ سمجھیں گے میری آپ سے سیٹنگ ہے. بیٹھو بھائی، آپ بیٹھو، آپ بولو ذرا، بیٹھو. آپ کوئی اور نہ لگائے تو پتہ لگے. بولو سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سخر، حضور کا وزیر عمر. پانی بند ہو گیا، دریائے نیل سوکھ گیا.
سارے لوگ بولے لڑکی ڈالی جائے گی، پرانی بیکار سی گھٹیا سی رسم ہے. کہا کیا؟ کہا جب بھی دریا نیل جاری بند ہو جاتا ہے تو لڑکی ڈالتے ہیں، لڑکی مر جاتی ہے، پھر چڑھ جاتی ہے، پھر دریا جاری ہوتا ہے. مسلمانوں نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. حضرت عمر کو خط لکھا گیا، توجہ ادھر دیکھا، توجہ کرو، توجہ. خط لکھا گیا ایسے ایسے لڑکی کو ڈالنے کی بات کری جا رہی ہے، لڑکی کو نہیں ڈالیں گے تو دریا جاری نہیں ہوگا. حضرت عمر کو جلال آ گیا، پر میں بالکل نہیں، ہمیں حضور نے لڑکی بچانے کا حکم دیا ہے. توجہ نہیں، ابھی تم دیکھ نہیں رہے ہو. حضور نے فرمایا ایک محلے میں 2 بچے پیدا ہوئے، یہ حضور کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ایک محلے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عورت نے بیٹی جنی، ایک عورت نے بیٹا جنا. تو فرماتے جس نے بیٹی جنی وہ بیٹے جننے والی پر فضیلت رکھتی ہے. بیٹے جننے والی پر لڑکی بچانے کا حکم ہے. یہ حکومت نہیں کہتی تھی کچھ دنوں پہلے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو، مگر اب نہیں کہتی ہے. شرمندہ ہو گئے بیچارے، ان سے بیٹی بچی نہیں، نہ پڑھی نہ بچی. سنو، سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے اور پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے. بولو. حضرت عمر نے فرمایا بالکل لڑکی نہیں ڈالی جائے گی. کہ پھر کیا کرا جائے گا؟ کہ لڑکی نہیں ڈالی جائے گی. اگر لڑکی نہیں ڈالی جائے گی تو پھر کیا کرے گا، کیا کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا لاؤ کاغذ لے کے آؤ. کاغذ آیا، حضرت عمر نے اس کے اوپر لکھا ایسے کر کے دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں. جب وہ دریا میں خط ڈالا گیا تو میاں دریا جاری ہو گیا. بتانے کا مطلب یہ ہے انسان انسانوں کو خط تو لکھتا ہے، مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے. عمر کیا بات ہے. عمر ہے. کاش حضرت عمر ایک نظر اس طرف کر دے. یار یہ بتاؤ عمر کیسے اسلام لے کے آئے؟ اسلام تو ہاتھ میں تلوار لے کے عمر چلے تھے. اسلام کو ختم کر دے، مٹا دوں گا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. مگر ایک آدمی کا ٹھہرو، عمر بڑے غصے میں ہو، بڑے لال پیلے ہو رہے ہو. کہا کیا ہوا؟ اسلام مٹانے چلا ہوں، اسلام کو ختم کر دوں گا. اچھا، اسلام ختم بعد میں کرنا، پہلے یو ٹرن لو اور اپنی بہن کو دیکھو. اسلام تو تیرے گھر میں گھس گیا. توجہ اڑیسہ کے لوگوں، توجہ. اسلام کی فطرت ہے، جو مٹانا چاہتا ہے اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے. ابو جہل نے مٹانا چاہا، گھر میں گھس گیا. یزید نے مٹانا چاہا، بیٹے کے دل میں گھس گیا. یہ جو میڈیا ہے نا، یہ بھی خواب دیکھ رہی ہے اسلام مٹانے کی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ میرا رب انہیں استعمال کر رہا ہے. اللہ ان کی کیا اوقات ہے بھائی؟ اللہ انہیں استعمال کر رہا ہے. یار ہم اپنے دیکھو، آپ تو آرام سے بیٹھے ہو. میرے حساب سے جب تک یہ میڈیا والے نا، یہ جتنے بھی چینل ہیں گودی میڈیا والے، جب تک ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچا دیں گے یہ سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. آپ آرام سے سو رہے ہو، اذان پر یہ لوگ بات کر رہے ہیں، نماز پر یہ لوگ بات کر رہے ہیں. اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتے تب بھی اتنا کام نہیں ہو سکتا تھا جتنا یہ میڈیا بغیر ہمارے کہے کر رہا ہے. کبھی نماز پہ بات کرتا ہے، کبھی قرآن پہ بات کرتا ہے، کبھی جیب و طلاق پر بات کرتا ہے. یہ اسلام کو کھول کھول کے لا رہا ہے. ابھی سبری مالا نام کی ایک عورت مسلمان ہوئی 8-9 مہینے پہلے. اس سے پوچھا، لیکچرار تھی، موٹیویشنل اسپیکر تھی، پوچھا تو اسلام کیسے لے آئی؟ کہنے لگی یہی میڈیا کی وجہ سے. میڈیا کہتا تھا اسلام ایسا، اسلام ویسا، اسلام ویسا. تو میں نے سوچا دیکھوں تو اسلام کیسا. کہتی جب میں نے اسلام کو پڑھا تو مجھے پتہ لگا اسلام سے اچھا مذہب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسلام. یہ میڈیا والے ہمارا کام کر رہے ہیں. بولو تو صحیح ذرا، بولو تو صحیح. یہ ہمارا کام کر رہے ہیں. یہ میڈیا، اس کی اوقات کیا ہے اسلام مٹانے کی؟ یہ مٹائیں گے ہمیں. عمر فاروق اعظم تلوار لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں. اس نے کہا اے عمر، پہلے سنو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر سے اسلام مٹاؤ گا. کیا ہوا؟ کہ تیری بہن تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، بہن ہوئی. عمر نے یو ٹرن لیا. کیا لیا؟ بولو یو ٹرن. یو ٹرن. میں نے واہ رے عمر کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن لے کر کے پہنچ گئے اپنی بہن کے گھر. دروازے پہ دستک دی، اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، چھپا کے رکھ دیا گیا. بہنوئی باہر کو آئے. جب بہنوں
بہنوئی باہر کو آئے. عمر نے کہا تم کیا اسلام لے آئے ہو؟ انہوں نے ہاں کہا. انہوں نے زور سے اپنا گھوسا مارا. عمر کا ہاتھ تھا, ایک میں نیچے گر گئے, پھر پیدر پہ گھوسے, ایک گھوسے اتنے گھوسے مارے کہ بہنوئی موت کے قریب چلا گیا. تو بہن آ کے بڑھ کے بولی کیا تو مجھے بیوہ کرے گا؟ میں تیری سگی بہن نہیں ہوں. عمر چھوڑ دے. تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے جناٹے دار ہاتھ پہن کے مارا. ایک تو عمر کا ہاتھ اس پہ عورت ذات منہ پھٹ گیا, دوسری طرف مارا گال پھٹ گیا, گال میں سے خون نکلنے لگا, منہ سے خون کی الٹیاں کرتے کرتے نیچے کو گر گئی. عمر مارتے جا رہے, بہن پٹتی جا رہی ہے. عمر مارتے جا رہے, بہن پٹتی جا رہی ہے. مارتے مارتے بالکل نیند بے ہوش کر دیا. جب عمر کی بہن نیچے گری تو پھر بولے پتا اسلام چھوڑے گی, یہ سمجھے نڈال ہو گئی ہے. انہوں نے کہا پتا اسلام چھوڑے گی. شیرنی کی پھرتی سے پلٹ کے اٹھی اور بولی سن عمر, تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہن رک کے کہنے لگی او عمر تو کیا سمجھتا ہے اسلام میری زبان پہ نہیں ہے, اسلام میرے دل کے اندر ہے. عمر نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بتا یہ رنگ کڑا چڑھا کیسے کا؟ قرآن پڑھنے سے کا قرآن میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے بھی لے کے آ, مجھے بھی قرآن دکھا. عمر کی بہن بولی پہلے تو پاک ہو, ناپاک کو قرآن نہیں سنایا جاتا. عمر نے کہا اللہ مجھے پاک کرا. اب پانی ڈالنے لگی عمر کی بہن, ہاتھوں پہ پانی ڈالتی ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہتی ہے مالک مجھے دیکھ کتنا برا مارا ہے میرے بھائی نے, منہ سے خون کی الٹیاں کر کے روتی ہے میرے مالک کتنا برا مارا ہے میرے بھائی نے, مگر میرے رب مجھ پہ کرم فرما دے. اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے, دل دھونا تیرا کام ہے, میری ماں کا بیٹا ہے. یا اللہ میرے بھائی کو ایمان دو. ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا سیرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اللہ اکبر, ذرا غور کریں آج کے زمانے کی عورتیں اب قرآن پڑھتی کرتی, اب تو وہ سمجھتی ہے کہ قرآن معاذ اللہ وہ سجا کے رکھنے والی کتاب ہے. قرآن پڑھیں گی تو بچے بھی نیک ہوں گے. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے, جتنے فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے, بے حیا لڑکے, ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ ان کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی کہ نہیں دیکھی ماؤں نے. قرآن کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے. دیکھو تعویذ لکھنے والے کے پاس جانے والوں, میں کسی تعویذ والے کا مخالف نہیں ہوں مگر حمایتی بھی نہیں ہوں. وہ تعویذ لکھ کے جو وہ ایسے کر کے گول گول گھما کے کہتا ہے نا تیرے اوپر بڑا خطرناک معاملہ ہے, تو ٹائم سے آ گیا ورنہ بچ گیا ورنہ بچتا بھی نہیں. اس کا علم دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے یہ تو بہت بڑا بھی آدمی ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور وہ پھال کھول کے کہتا ہے تیرا معاملہ بہت خراب چل رہا ہے. ایک تعویذ والا کہہ رہا تھا ایک آدمی سے تیرے گھر میں مجھے لگتا ہے برکت نہیں ہے. جب وہ چلا گیا تو میں نے تعویذ والے سے کہا اس کے گھر میں نہیں تو تیرے گھر میں بھی تو کب ہے؟ تو کام کر رہا ہے بھائی. شکاری جو ہے نا وہ شیر کی طرف دیکھ رہا ہے اور شکاری شیر سے ڈر رہا ہے اور شیر شکاری سے ڈر رہا ہے. اس کی نظر اس کے جیب پہ ہے, اس کی نظر اس کے پاس ہے. قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. جادو ٹونا کہہ کے گھر میں جھگڑے کرا دیے, بھائی نہیں ملتے, بہنیں نہیں ملتی. وہ سامنے کہہ دیا جادو ہو گیا. سمجھ آیا کہ نہیں بھائی؟ جب تک مائیں قرآن نہیں پڑھیں گی بچے نیک نہیں ہوں گے. بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح بھائی. مائیں نیک نہیں ہوں گے, مائیں نیک نہیں ہوں گی تو بچے نیک, بولو بچے نیک نہیں ہوں گے. ماں قرآن پڑھتی ہے بچے پہ اثر پڑتا ہے. پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوتی رونے لگا, ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دن 1 ہفتے تک رونے لگا. لوگوں نے سمجھا غیر معمولی بات تھی. باپ نے ڈاکٹر کو دکھایا, 1 مہینے تک لگاتار روتا رہا. حضرت فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے. انہوں نے اپنے مرید سے کہا یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. گھر میں پہنچے, کہا اس کا باپ ہے کہاں؟ یہ بچہ آپ کا اللہ کا ولی ہے. کہا 1 مہینے سے نہ سویا نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لاؤ میری گود میں لاؤ. گود میں لیا اور جب ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں بچہ خواب
خاموش ہو گیا. کہا آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے اس بچے کی؟ کہا کہ جب یہ پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو قرآن سننے کی عادت تھی, بچے کو قرآن کی پیاس اور بھوک لگی, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. توجہ کریں, اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی نعمانی ہے. جب ماں اپنے بچے کو قرآن پانی پت میں سکھائے تو اس کا بیٹا قرآن کو سن کے چپ ہوتا ہے, اور جب ماں مدینے میں اپنے بیٹے کو قرآن سنائے تو اس کا بیٹا شہادت کے بعد قرآن پڑھ کے چپ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد, زندہ باد. زور سے بولو نا, زور سے بولو نا. ڈاکٹر کے پاس میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں پردہ داری شروع کر دو. دیکھو بے پردہ ہونے لگی لڑکیاں, ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو, غور کرو, ادھر دیکھو, ادھر ادھر اور سے نعمتی میں آنے والوں میری طرف دیکھو اور غور کرو, ادھر دیکھو, توجہ کرو. ڈاکٹر کے پاس گئی ہے عورت, اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے تم سیب مت